بخلاف الوکیل بالبیع، برخلاف وکیل بالبیع کے، یعنی وہ وکیل جس کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا جاتا ہے، بیچنے کا وکیل بنایا گیا، اذا رد علیہ بعیب بالبینہ، کہ جب اس وکیل پر وہ مبی کو عیب کی وجہ سے لوٹایا گیا اور وہ عیب بالبینہ گواہ کی وجہ سے ثابت ہوا تھا، حیث یکون ردن علی الموکل، تو یہ موکل پر بھی رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ ایک چیز موکل کو بھی لوٹا دی گئی۔ کیوں یہ فرق کیوں ہے بائع والے مسئلے میں اور وکیل والے مسئلے میں؟ لأن البیع هناك واحد، ٹھیک ہے، یہاں پر جو وکیل والے مسئلے میں جو بے ہے وہ ایک ہی ہے، موکل نے اسے وکیل بنایا ہے، وکیل نے مشتری کو بیچا ہے، لیکن بے تو ایک ہی ہے، الگ الگ دو بے نہیں ہوئی ہیں۔ والموجود ہا ہنا بیعان، اور بائع اور مشتری والی جو مسئلہ ہے اس میں دو بے ہیں، فبفسخ الثانی لا ينفسخ الاول، تو اب بائع والی صورت میں جو دوسری بے فسخ ہوئی اس سے پہلی فسخ نہیں ہو جائے گی، تو بائع کو یہاں اختیار رہے گا کہ اسے لینا ہو تو رکھ سکتا ہے، واپس کرنا ہو تو بائع کو کر سکتا ہے، جبکہ وکیل والی صورت میں تو ایک ہی بے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مشتری نے وکیل کو لوٹا دیا تو وہ بے فسخ ہو گئی، تو گویا کہ یہ موکل کو بھی لوٹانا ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ اس صورت میں تھا کہ جب مشتری اول نے جو اس مبی کو واپس رکھا ہے وہ قضاء قاضی سے رکھا تھا، اگر بغیر قضاء قاضی سے اس نے بالتراضی رضامندی کے ساتھ رکھ لیا اور قاضی کے پاس یہ معاملہ نہیں گیا تھا تو مسئلہ بدل جائے گا، دیکھیے، وَإِن قَبِلَ بغیر قضاء قضاء القاضی لیس له ان یردہ، اور اگر مشتری اول نے بغیر قاضی کے فیصلے کے اس کو قبول کر لیا مبی کو، لیس له ان یردہ، تو اب یہ مشتری اول بائع کو واپس لوٹا نہیں سکتا ہے چیز، کیوں؟ لأنه بیع جدید فی حق ثالث، کیونکہ یہ جو اب مشتری ثانی جو مشتری اول کو عیب کی وجہ سے لوٹا رہا ہے تو وہ تیسرے کے حق میں یہ تو نہیں بے ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فسخ بے ہوئی اور یہ ایک طرح کا اکالہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بے کو فسخ کرنا ہو گیا، تو تیسرے کے لیے تو گویا کہ ایک نیا عقد ہو گیا اور یہ نئی بے ہو گئی، تیسرا اس میں کون ہے؟ بائع ہے، پہلا جس نے بیچا تھا۔ وَإِن كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا، اگرچہ مشتری اول اور مشتری کے ثانی کے حق میں تو یہ کیا ہے؟ فسخ ہے، لیکن تیسرے کے حق میں کیا ہے؟ بیع جدید ہوگی۔ وَالْأَوَّلُ ثَالِثُهُمَا، تو تیسرا کون ہے؟ پہلا جو بائع تھا سب سے پہلے جس نے بیچی تھی وہ ان کا ثالث ہے، تو ثالث کے حق میں یہ نئی بیع ہو گئی اس وجہ سے، کیونکہ اب یہ بیع ہو گئی، اس نے بیچ دیا ہے، تو اب کیا ہے، جب آپ عیب پر مطلع ہونے کے بعد بھی اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو اب کیا ہے، آپ واپس نہیں کر سکتے، نقصان بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ وفی الجامع الصغیر وَإِن رُدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِعَیبٍ لا يحدث مثله لم يكن له ان يخاصم الذي باعه، جامع صغیر کی عبارت یہ ہے کہ وَإِن رُدَّ عَلَيْهِ، اگر مشتری اول پر وہ چیز مبی کو لوٹائی گئی بِإِقْرَارِهِ، مشتری اول کے اقرار سے، مشتری اول نے اقرار کیا کہ ہاں بھائی اس میں عیب تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہوا؟ بغیر قضاء، ٹھیک ہے، بغیر قاضی کے قضا کے فیصلے کے، بعیب لا یحدث مثلہ، اور ایسے عیب کی وجہ سے لوٹائی گئی کہ لا یحدث مثلہ، کہ ایسا عیب اس وقت پیدا نہیں ہو سکتا اتنی دیر میں، جیسے مثال کے طور پر اس کی 6 انگلیاں تھیں غلام کی، ظاہر ہے 6 انگلیاں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ابھی اس نے بھائی نے بیچا ہے اور مشتری اول نے بیچا کہ ایک انگلی نہیں آ گئی، تو اب اگر ایسا عیب تھا کہ جس کا مثل نہیں ہو سکتا ہے اس اتنے وقت میں، تو اگر بغیر قضاء قاضی کے اس نے قبول کر لیا ہے مشتری اول نے، تو لم یکن لہ، تو مشتری اول کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ ان یخاصم الذی باعہ، کہ اس سے مخاصمہ کرے، جھگڑا کرے جس نے اس کو بیچا ہے، تو بائع سے وہ مخاصمہ نہیں کر سکتا ہے، بائع کے ساتھ کیا ہے؟
جھگڑا کا مطلب یہ کہ آپ اس کو واپس کرنے کے لیے دعویٰ کر دے۔ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ، اور جامع صغیر کے اس مسئلے سے یہ واضح ہو گیا کیا کہ ان الجواب فیما یحدث مثلہ وفیما لا یحدث سواء، کہ ایسے عیب کی وجہ سے کہ جو حادث نہیں ہو سکتا ہے اور جو حادث ہو سکتا ہے، دونوں میں مسئلہ ایک ہی ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ بھئی جامع و صغیر میں یہ مسئلہ ہے کہ جب ایسا عیب ہو جو اتنی دیر میں نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو عیب ہے یہ تو بائیں کے پاس تھا تبھی کیا ہے پڑا ہے، یہ اتنی دیر میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے 6 انگلیاں تھی غلام کی، تو 6 انگلیاں تو ظاہر ہے مشتری اول نے جب مشتری ثانی کو بیچا ہے اتنے وقت میں تو 6 انگلی نہیں آئی ہوگی، تو یہ جو عیب ہے یہ بائیں کے پاس سے ہوگا۔ اس کے باوجود بھی مشتری اول نے کیا ہے اس کو کیا ہے رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو قبول کر لیا بغیر قاضی کے فیصلے کے، تو گویا وہ اس پر راضی ہو گیا۔ تو جب اگر ایسا عیب ہو کہ جو حادث ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کوئی چیز خراب ہو جائے یا بیماری ہو جائے، بیماری ہو غلام میں، تو بیماری ہوتی ہے تو دونوں احتمال ہے کہ بھئی یہ مشتری اول کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور بائیں کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایسا عیب ہو کہ جس میں کیا ہے جس کا یہ پکا یقین ہو کہ بائیں کے پاس ہی ہوا ہے پھر بھی اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے مشتری اول، تو ایسا عیب جس میں یہ احتمال ہے کہ یہ مشتری اول کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایسے عیب میں بدرجہ اولا وہ واپس نہیں کر سکتا ہے۔ وفی بعد روایات البیوع، اور جو امام محمد کی کتاب ہے کتاب الاصل، اس کی روایات بعض روایات میں یہ ہے کتاب البیوع کی کہ فیما لا یحدث مثلہ یرجع بالنقصان، کہ جس کا مثل حادث نہیں ہو سکتا ہے، جس عیب کا مثل حادث نہیں ہو سکتا ہے، یرجع بالنقصان، اس میں کیا ہے وہ نقصان لے سکتا ہے۔ کیوں؟ للتیقن بقیام العیب عند البائع الاول، کیونکہ اس میں یقینی ہوتا ہے کہ جو یہ عیب ہے وہ بائع اول کے پاس ہی کیا ہے قائم تھا، بائع اول کے پاس ہی پہلے سے ہی موجود تھا، لہذا اس صورت میں لوٹا تو نہیں سکتا ہے لیکن کیا ہے نقصان کا رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ جامع الصغیر کا ہے کہ چاہے عیب لا یحدث مثلہ یا یحدث مثلہ ہو، دونوں صورتوں میں نقصان کی طلب نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے ومن اشترى عبدا، جس نے کوئی غلام خریدا، فقبضہ، اور اس نے اس کو قبضہ کیا، فادعا عیبا، پھر اس مشتری نے عیب کا دعویٰ کیا کہ بھئی اس میں تو عیب ہے، لم یجبر علی دفع الثمن، تو اس کو ثمن کے ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا مشتری کو، حتی یحلف البائع، یہاں تک کہ بائع قسم کھائے، ٹھیک ہے، اب یقیم المشتری البینہ، یا مشتری دلیل قائم کر دے، مشتری اگر دلیل قائم کر دیتا ہے کہ بھئی عیب ہے تو مشتری واپس کر دے گا اس کو، اور مشتری دلیل قائم نہیں کر سکتا تو بائع قسم کھائے گا، بائع قسم کھائے گا کہ ہاں بھئی عیب نہیں ہے، تو اگر بائع قسم کھا گیا عیب نہیں ہے تو اب وہ مشتری واپس نہیں کر سکتا ہے، اور بائع قسم کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر مشتری اس کو واپس کر سکتا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں کیا ہے جب تک یہ دلیل والا یا قسم والا معاملہ نہ ہو جائے تب تک کیا ہے مشتری کو دفع ثمن پر ثمن ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ لأنه انکر وجوب دفع الثمن، اس لیے کہ مشتری نے ثمن کے ادا کرنے کا جو وجوب ہے لازمی ہونا ہے اس کا انکار کیا ہے۔ تو مشتری ایک جب کہا کہ عیب ہے تو اس گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ثمن ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ حیث انکر تعین حقہ بدعوی العیب، کیونکہ اس طور پر کہ اس نے اپنے حق کے متعین ہونے کا انکار کیا ہے بدعوی العیب، عیب کے دعوے کے ساتھ، یعنی اس نے جب یہ کہا کہ بھئی وہ اس چیز میں عیب ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ حق اس میں کیا ہے مبی میں متعین ہی نہیں ہوا ہے، میری تو یہ چیز ہی نہیں ہے، مجھے جیسی چیز ملنی چاہیے تھی وہ تو ہے نہیں، تو گویا کہ اس کا حق ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ودفع الثمن اولا لیتعین حقہ بازاء تعین المبیع، اور ثمن کا ادا کرنا کب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے لیتعین حقہ، کہ بائع کا حق متعین ہو جائے
بِإِزَاءِ تعین المبی، مبی کے متعین ہونے کے مقابلے میں، یعنی جب مشتری کا مبی پر تعین ہو جائے اور مبی پر حق ثابت ہو جائے گا، تب مشتری پر ثمن کا دفع کرنا لازم ہوگا۔ جب مشتری نے انکار کر دیا دعویٰ عیب کا دعویٰ کر کے، تو اب جائے مشتری کا حق ثابت نہیں ہوا ہے تو بائع کا بھی حق ابھی اس میں ثابت ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اور ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ بتا رہے کہ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضَىٰ بِالدَّفْعِ، اور اگر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ نہیں مشتری کو دینا پڑے گا عیب کا دعویٰ کیا اس کے باوجود، فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ، ہو سکتا ہے کہ بعد میں فیصلہ کرنے کے بعد عیب ظاہر ہو جائے، فَيَنْتَقِدُ الْقَضَاءُ، تو اب کیا ہے قاضی کا فیصلہ ہی ختم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، فَلَا يَقْضِي بِهِ صَوْنًا لِقَضَائِهِ، تو قاضی ایسا فیصلہ نہیں سنائے گا کہ بعد میں ایسا امکان ہو کہ بھئی قاضی کا فیصلہ ہی ٹوٹ جائے، تو پھر اعتماد بھی کم ہو جائے گا، تو لہٰذا قاضی اپنے فیصلے کو بچانے کے لیے ایسا فیصلہ نہیں کرے گا اور دفع ثمن پر مشتری کو مجبور نہیں کرے گا جب تک کہ دعویٰ ثابت نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي شُهُودِي بِالشَّامِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ، مشتری نے جب دعویٰ کیا کہ بھئی اس میں عیب ہے، تو مشتری سے کیا ہے قاضی گواہ مانگے گا، تو اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ شہودی بالشام، میرے گواہ تو شام میں ہیں، شام تو یہاں اتفاقاً بیان کیا ہے، یعنی اتنا دور ہیں کہ 3 دن 3 رات کا سفر ہو، یعنی شرعی مسافت کے فاصلے پر میرے گواہ ہیں، اگر یہ کہتا ہے مشتری تو استحلف البائع، تو انتظار نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اب وہ اس گواہ کو بلائے منگوائے، بلکہ بائع ہی سے قسم کھلائی جائے گی، اور اگر بائع قسم کھا جاتا ہے تو وہ دفع الثمن، تو مشتری ثمن ادا کر دے گا، یعنی اذا حلف، ثمن کب دفع کرے گا، کب دے گا، جب بائع قسم کھا جاتا ہے کہ بھئی یہ عیب میرے پاس نہیں تھا۔ ولا ينتظر حضور الشہود، اور قاضی گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، کیوں؟ لأن فی الانتظار ضررا بالبائع، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو بائع نے وہ چیز دے دی ہے مشتری کو، اوپر سے اب وہ اس کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں، اس کا سامان بھی نہیں مل رہا ہے، اب اگر انتظار کرتے ہیں کہ وہ 3 دن 3 رات کی مسافت طے کر کے آئیں گے، پھر یہاں گواہی دیں گے، اس کے بعد جا کے اس کو پیسہ ملے گا یا وہ چیز ملے گی، مبی ملے گی، تو اس میں بائع کا کیا ہے، انتظار کرنے میں ضرر ہے بائع کو۔ وَلَيْسَ فِي الدَّفْعِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِهِ، یہاں پر مشتری کو بھی تھوڑا سا نقصان تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، مشتری کو نقصان یہ ہے کہ مشتری کو عیب کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو وہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ نہیں ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الدَّفْعِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِهِ، تو مشتری کو زیادہ ضرر نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلَى حُجَّتِهِ، کیونکہ مشتری ابھی بھی اپنی حجت پر باقی ہے، یعنی اگر مشتری کو ابھی قاضی کہے گا کہ بھئی تو پیسہ دے دے، پیسہ دے دے گا، پھر جب اگر گواہ آ جاتے ہیں اور قاضی کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ عیب تھا بائع کے پاس اور یہ عیب ہوا ہے اس میں، تو وہ چیز کیا ہے، مشتری واپس کر سکتا ہے اور اپنا پیسہ بھی واپس لے سکتا ہے، تو مشتری کو اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، اما اذا نقل، ہاں اگر بائع قسم کھانے سے انکار کرتا ہے، الزم البیع عیب، تو عیب لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا الزم العیب، قاضی عیب کو لازم کر دے گا، لأنہ حجت فی، اس لیے کہ بائع کا قسم سے انکار کرنا کیا ہے، اس میں عیب کے ثبوت میں یہ کیا ہے، حجت ہے، اس سے عیب ثابت ہو جاتا ہے، جب مشتری گواہ پیش نہ کر سکے اور بائع قسم نہیں کھاتا تو عیب ثابت ہو جائے گا اور مشتری کیا ہے، مبی واپس کر دے گا۔ ومن اشترى عبدا فادعى اباقا، کسی نے غلام خریدا، فادعى اباقا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے بگوڑا ہونے کا، غلام کے بگوڑا ہونے کا، یعنی اس کا صورت یہ ہے کہ مشتری غلام کو بائع کے پاس لاتا ہے، خریدا تھا اس نے، اس کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں نے
یہ غلام خریدا ہے اور یہ غلام بگوڑا ہے، یعنی تمہارے پاس اس میں یہ بھاگنے کی عیب تھا، ٹھیک ہے، تو عیب کا دعویٰ کرتا ہے تو لم یحلف البائع، بائع قسم نہیں کھائے گا، حتیٰ یقیم المشتری البینۃ انہ ابقى عندہ، یہاں تک کہ مشتری اس بات پر گواہ پیش کر دے کہ وہ مشتری کے پاس بھاگا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے مشتری اپنا دعویٰ ثابت کرے گا۔ دعویٰ کب ثابت ہوگا؟ کہ جب مشتری کیا ہے اپنا گواہ پیش کرے کہ ہاں یہ میرے پاس میں نابالغی کی صورت میں یا بالغ ہونے کے بعد بھاگا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب تک یہ دعویٰ ثابت نہیں کر دیتا تب تک مشتری کو بائع کو یہ نہیں کہہ جائے گا کہ تو قسم کھا، ٹھیک ہے۔ والمراد التحلیف علی انہ لم یأبق عندہ، مراد کیا ہے؟ قسم اس بات پر ہوگی کہ وہ کیا ہے اس کے پاس سے نہیں بھاگا، یعنی بائع کے پاس سے، تو یہ قسم کیا ہے بائع سے نہیں کھلائی جائے گی کہ اس سے بھاگا ہے۔ لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته بالحجة، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قول اگرچہ اسی کی قول ہے، یعنی مشتری عیب کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع اس قول کا منکر ہے، تو قول اگرچہ اسی کا ہوگا، یعنی بائع کا ہی قول مانا جائے گا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ إِنْكَارَهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ بِهِ، غلام میں عیب قائم ہونے کے بعد ہی اس کا انکار کیا ہے معتبر ہوگا، ٹھیک ہے، فی ید المشتری، مشتری کے قبضے میں، یعنی یہ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ مشتری کے قبضے میں بھی غلام بھاگا ہے تب تک کیا ہے وہ مشتری منکر نہیں ہو سکتا ہے، تو جب ظاہر اگرچہ وہ منکر اس کا قول مان لیا جائے گا تو اب مشتری جب تک گواہ پیش نہ کرے تب تک کیا ہے بائع سے قسم نہ لی جائے گی، اور یہ مشتری کے پاس بھاگا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ومعرفتہ بالحجت، یہ پتہ چلے گا گواہ پیش کرنے سے، کہ جب مشتری گواہ پیش کر دے کہ ہاں یہ بھاگا ہے تو کیا ہے اب قسم والا معاملہ آئے گا۔ فَإِذَا أَقَامَهَا، جب مشتری گواہ پیش کر دے، گواہ کس بات پر گواہ پیش کر رہا ہے؟ کہ اس کے پاس بھی بھاگا ہے، اس بات پر۔ حلف باللہ تعالی، قاضی بائع سے قسم کھلائے گا، کیا قسم؟ الفاظ کیا ہوں گے؟ باللہ تعالی لقد باعہ وسلمہ الیہ وما ابقى عندہ قط، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہوں گے، اللہ کی قسم کہ لقد باعہ، کہ اس نے یعنی بائع نے اس کو بیچا ہے، وسلمہ الیہ، اور مشتری کو سپرد کیا ہے، وما ابقى عندہ قط، اور یہ جو غلام ہے وہ اس کے پاس یعنی بائع کے پاس کبھی بھی بھاگا نہیں ہے، قسم کھائے گا کہ یہ عیب بیچنے اور سپرد کرنے کے وقت کیا ہے کسی بھی صورت میں اس کے پاس یہ عیب نہیں تھا۔ قَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ، جامع الصغیر کتاب میں بھی اسی طرح کے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَدَّعِي، یہ الفاظ کے ساتھ بھی قسم کھلا سکتا ہے بائع، کون سا؟ قاضی، بِاللَّهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ، کہ اللہ کی قسم بائع کو لوٹانے کا حق نہیں ہے، علیکا تجھ پر، من الوجہ الذی یدعی، اس صورت میں جو صورت کا وہ مشتری دعویٰ کرتا ہے، یعنی مشتری جس صورت کا جس عیب کا دعویٰ کرتا ہے اس عیب کی وجہ سے تجھ بائع پر کیا ہے یہ مبی کو لوٹانے کا حق نہیں ہے، یہ قسم کھلائے گا۔ تیسری الفاظ یہ بھی قسم کھلا سکتا ہے اس الفاظ میں، او باللہ ما ابقى عندک قط، کہ اس طرح سے قسم کھا کہ اللہ کی قسم کیا ہے تیرے پاس وہ کبھی بھی بھاگا نہیں ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ کیا ہیں قسم کے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی الفاظ سے قاضی کیا ہے بائع کو قسم کھلوائے گا۔ اب دو الفاظ ایسے ہیں کہ قاضی ان الفاظ کے ذریعے مشتری کی رعایت کرتے ہوئے ان الفاظ سے قسم اگر بائع کھائے گا تو اس کا اعتبار نہیں کرے گا، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔